بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، میرا نام محمد فاروق ہے اور میں اسلامیات کا کوآرڈینیٹر ہوں۔ آج ہم کلاس 7 باب چہارم کا چھٹا لیسن حقوق العباد۔ اس سبق میں ہمارے پاس 4 ٹاپکس شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم حقوق العباد کا مفہوم واضح کریں گے۔ اس کے بعد کچھ حقوق ہیں جس میں رشتہ داروں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق اور مریضوں کے کچھ حقوق شامل ہیں۔ اس سبق پر ہم مختصر انداز میں آسان الفاظ میں روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں حقوق العباد کا مفہوم پہ۔ حقوق حق کی جمع ہے اور عباد جو ہیں یہ عبد کی جمع ہے، جس کے معنی بندہ کے ہیں۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے وہ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا فرض ہے۔ ان میں والدین، اولاد، رشتہ دار، پڑوسی، مہمان، مریض، مسافر اور خادم وغیرہ شامل ہیں۔ اسلام نے حقوق العباد پر بڑا زور دیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کو جب تک حقدار معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کا حق نہ کھائیں، دوسروں کا مال نہ کھائیں اور ہمیشہ جو ہے حقداروں کو ان کا حق دیں۔ اس کے بعد رشتہ داروں، مہمانوں اور مریضوں کے حقوق کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق پہ۔ ہمارا دین جو ہے یہ ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے۔ اگر ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ مالی لحاظ سے کمزور ہو تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مالی مدد کریں۔ اگر ہمارے رشتہ دار بیمار ہو جائیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی عیادت کریں۔ غم اور خوشی کے موقعوں پر ہم ان کا ساتھ دیں اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ رشتہ داری جوڑنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں فراخی اور وسعت پیدا کر دیتا ہے اور رشتہ داری کا خیال رکھنے والے کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا رشتہ داری اور صلہ رحمی اختیار کرنے والوں کے رزق اور عمر میں بے انتہا برکت اور اضافہ ہوتا ہے، اور قطع رحمی کرنے والے کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کو جوڑنے والا، اور قطع رحمی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کو توڑنے والا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ تعلق بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يدخل الجنت قاطع، یعنی جو بندہ رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے کہ جو بندہ رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے تو وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ آپ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق جو ہے یہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی قیامت تک امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، ان کی خبر گیری فرماتے، ان کی مالی مدد کرتے، ان کے کام آتے اور ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے۔ لہٰذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا چاہیے، ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ، رضائی بہن ان کو کہتے ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شیمہ نے ایک ہی ماں سے دودھ پیا تھا، تو اس کو رضائی بہن کہتے ہیں۔ رضائی بہن حضرت شیمہ جب ملنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر مبارک جو ہے وہ بچھا دیتے اور انہیں اس پر بٹھاتے۔ جب تک رہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان سے باتیں کرتے،
اپنا کان مبارک انہی کی طرف کیے رکھتے اور جب وہ جانے لگتی تو سواری پر سوار ہونے میں مدد کرتے، تحفے دے کر رخصت کرتے اور دور تک جو ہے ان کو چھوڑنے جاتے۔ تو یہ طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ رشتہ دار اگر ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ہم سارے کام چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو سنیں، ان کو عزت دیں اور ان کو عزت و تکریم کے ساتھ ان کو رخصت کریں۔ تو یہ طریقہ ہمارے نبی کا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کے طریقے کو اپنا لیں۔ اس کے بعد مہمانوں کے حقوق پہ ہم آتے ہیں۔ اسلام نے مہمانوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بہت زیادہ تاکید بھی کی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مہمان نواز بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب بھی کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوب خدمت کرتے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے، اس کی کسی بات کا برا نہ مناتے، اسے عزت کے ساتھ رخصت کرتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام کریں۔ مہمان نوازی یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مہمان نوازی، جذبہ ایثار اور قربانی کا بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اگر کوئی مہمان آتا تو وہ خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے، کئی دن تک جو ہے وہ گھر میں فاقے رہتے، چولہا کبھی ان کے گھر میں نہ جلتا، لیکن کبھی سائل کو انہوں نے خالی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ یہ طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے اور ہم سے کچھ مانگتا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اپنے بس کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔ سربراہ مملکت ہونے کے باوجود، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب مکہ فتح ہوا تو پورے عرب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی تھی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، کبھی پیٹ بھر کر کھانا انہوں نے نہیں کھایا، لیکن دوسروں کی ضروریات کا بھرپور خیال رکھا۔ ایک دفعہ ایک بھوکا شخص بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اپنی حاجت بیان کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی نے اسے اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا۔ گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ کھانا صرف بچوں کے لیے کافی ہے۔ تو اس صحابی نے کیا کیا؟ انہوں نے بیوی سے کہا کہ بچوں کو بہلا کر بھوکا سلا دو اور جب مہمان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا جائے تو کسی طرح سے چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان یہی سمجھے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ لہٰذا اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ مہمان نے پیٹ بھر کھانا کھایا اور میزبان جو ہے بھوکے رہے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہاری یہ جو مہمان نوازی تھی یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ لہٰذا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے خود بھوکے رہیں اور ہم مہمانوں کو کھلائیں۔ یہ مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مہمانوں کو خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہیں، انہیں اللہ کی رحمت سمجھیں، ان کی خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کریں، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کو کوئی ایسی فرمائش نہ کریں کہ جس سے وہ پریشان ہو، اس کے ہاں زیادہ دن قیام نہ کریں، قیام کے دوران کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے میزبان کی عزت پر حرف آتا ہو یا اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ مہمان نوازی اسلامی معاشرے کا حسن ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس حسن کو برقرار رکھیں اور ہم اپنے مہمانوں کو بہت زیادہ عزت دیں، ان کو خوش آمدید کہیں، ان کو تنگ نہ کریں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مریضوں کے حقوق پہ۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کریں، بیماروں کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کے علاج معالجے میں مدد کرنا اور ان کی شفایابی کے لیے اللہ سے دعا کرنا، یہ ان کے حقوق میں شامل ہیں اور یہ ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے پروردگار،
آپ ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو جانتا تھا مگر تو نے اس کی عیادت نہ کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے بھی وہی پاتا۔ بیماروں کی عیادت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو مسلمان شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ بیمار لوگوں کی عیادت کرنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، عیادت کرنے والے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے، نورانی مخلوق سے مراد فرشتے ہیں، وہ عیادت کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے بخشش وہ مانگتی رہتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مریضوں کی عیادت کے لیے ضرور جائیں، اور ہو سکے تو ان کے لیے پھولوں کا تحفہ لے کر جائیں، اس سے ان کو دلی سکون ملتا ہے، اور جب دل کو سکون ملتا ہے تو اس سے اس کی بیماری میں بہت حد تک جو ہے وہ کمی آتی ہے۔ ان کو حوصلہ دیں، ان کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، اور اگر انہیں مالی ضرورت پیش ہو تو انہیں اپنی طاقت کے مطابق پوری کر دیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں اور ان کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں تاکہ ان کو جو ہے نا زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ہمارا تھا آج کا لیسن۔ اس لیسن میں 3 حقوق بیان کیے گئے: مریضوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور مہمانوں کے حقوق۔ اس سلسلے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے کہ انہوں نے رشتہ داروں، مریضوں اور مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، لہٰذا ہم سب مسلمانوں کو ان کی طرز زندگی پر عمل کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ مشق میں سب سے پہلا سوال تفصیلی سوالات کا ہے۔ پہلا سوال: اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حقوق العباد جو ہے وہ واضح کریں۔ تو اس کا جواب پیج نمبر 78 پہ پہلا پیراگراف ہے، اس میں آپ قرآنی آیات اور احادیث کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال: رشتہ داروں کے حقوق کی کیا اہمیت ہیں؟ تو اس کا جواب بھی پیج نمبر 78 پہ ہیں، دوسرا پیراگراف ہے، اس کو آپ اس سوال کے جواب میں شامل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3: مہمان نوازی کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا جواب پیج نمبر 79 پہ ہیں، دوسرا پیراگراف ہے، اس کو آپ اس سوال کے جواب میں شامل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4: مریضوں کے کیا حقوق ہیں؟ تو اس کا جواب پیج نمبر 80 پہ ہیں، دوسرا پیراگراف ہے، مریضوں کے حقوق۔ اس پیراگراف سے آپ سٹارٹ کریں گے، اس پورے پیراگراف کو آپ اس سوال کے جواب میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مختصر سوالات پہ۔ سب سے پہلا سوال: مریض کی عیادت کرنے کی فضیلت بیان کریں۔ تو اس کا جواب جو ہے پیج نمبر 80 پہ ہیں، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں ہیں، اور اس سے جو پہلا والا پیراگراف ہے: بیماروں کی عیادت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا گو رہتے ہیں۔ یہاں سے آپ اس کی فضیلت جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں، یہاں سے آپ کوئی بھی ایک فضیلت اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال: قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں حدیث میں کیا وعید آئی ہے؟ تو قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی، قطع تعلق کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ پیج نمبر 78 پہ ہے، 78 پہ یہ حدیث جو ہے یہ منشن ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3: مہمان کی عزت کرنے کے بارے میں کوئی حدیث بیان کریں۔ تو مہمان کی عزت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ مہمان کا احترام کریں۔ یہ پیج نمبر 79 پہ مینشن ہے۔ سوال نمبر 4: مریض کی عیادت کے کوئی 2 آداب بیان کریں۔ تو مریض کی عیادت کے لیے جو ہے آپ ان کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، ان سے آپ ہمدردی سے پیش آ سکتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ دیر نہ بیٹھیں تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ پیج نمبر 80 اور پیج نمبر 80 کا لاسٹ پیراگراف اور پیج نمبر 81 کے سٹارٹ میں جو ہے یہ آداب لکھے گئے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، کوئی سے 2 آداب اس سوال کے جواب میں شامل کر سکتے ہیں آپ۔ سوال نمبر 5: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں سے کیسا سلوک کرتے؟ تو یہ بھی ہم نے اپنے ویڈیو میں بتایا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کوئی ان کے گھر مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوب خدمت کرتے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے،
اس کی کسی بات کا برا نہ بناتے، اسے عزت سے رخصت کرتے۔ یہ پیج نمبر 79 پہ دوسرا پیراگراف مہمانوں کے حقوق، اس میں یہ جواب جو ہے منشن ہے، اس کو آپ اس سوال کے جواب میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔